اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس مبارک موقع پر جس میں ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت منا رہے ہیں، اپنے وقت کے امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ناظرین، آج کی اس مبارک گھڑی پر جس طریقے سے سبت اکبر کے فضائل اور مناقب کو بیان کیے جائیں اور تمام دنیا تک ان کی اقوال ذری کو پہنچایا جائے، یہی ہماری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آئی ناظرین، استقبال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ ہم ان کو دعوت سخن دیں، ان سے گفتگو کریں، ایک حدیث امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں۔ امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت جن کے دن زیادہ اور مدت طولانی ہوگی، مخلص لوگ ان کی ظہور کا انتظار کریں گے اور شکی لوگ ان کا انکار کریں گے۔ تو یقیناً ناظرین، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں اور امام شناسی اور ان کے اقوال اور ان کی زندگی کے بتائے ہوئے ہر اس عمل کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج سبت اکبر کی جس طریقے سے ولادت کی تاریخ ہے، یعنی شب ولادت ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلا جو وہ ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں تمام ائمہ کے بارے میں۔ امام حسن علیہ السلام کی یہ ہماری کم علمی کہیں یا ہم لوگوں کا کہ ان کے بارے میں تذکرہ کم ہوتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آج ان کے بارے میں تفصیلات بیان کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ میں بھی اپنی جانب سے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تمام ناظرین، آپ سب کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شب ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی نصف کی شب ہو اور امام حسن علیہ السلام کی شب ولادت ہو اور انسان بارگاہ الہی میں سبت اکبر کے وسیلے سے مغفرت اور رحمت اور غفران کی دعا کرے۔ امام حسن علیہ السلام سبت اکبر ہیں، یعنی رسول اکرم کے سب سے بڑے نواسے ہیں اور قرآنی دوائل کے لحاظ سے سب سے بڑے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ کو رسول کا فرزند کہا گیا ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں بیٹے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ایک نسل جو سادات کی ہے امام حسن اور امام حسین سے، وہ رسول کی نسل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ مصداق ہیں سورہ کوثر کے تمدید کا، یعنی سورہ کوثر کی مصداق عتم جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے، لیکن جو اس میں کثرت ہے، جو اس کے اندر برکت ہے، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس کی پہلی کڑی ہیں۔ اس کے بعد امام حسین اور پھر یہ سلسلہ امامت اور سلسلہ عصمت جو چلے گا، یہ سب کا سب اسی سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں، ان کی معرفت کے سلسلے میں ایک بہت بڑا ظلم جو حضرت کے سلسلے میں ہوا، وہ خصوصاً اپنوں نے کیا، وہ یہ کہ حضرت کی شخصیت کو بہت محدود کر دیا۔ اور حضرت کے فضائل کے سلسلے میں جہاں تک مسئلہ ہے، عام طور سے فضائل حضرت کے، چونکہ آپ میں اور امام حسین علیہ السلام میں سن کا جو تفاوت ہے، یعنی جو ڈفرنس ہے، وہ بہت کم ہے، لہٰذا عام طور سے امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں جو پیغمبر کی احادیث ہیں وہ ملتی جلتی ہیں، یعنی ایک ساتھ دونوں کے سلسلے میں کہا گیا۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام نے واقع کربلا کی وجہ سے مجالس کا اور محافل اور دیگر مسائل میں آپ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ حدیثیں امام حسین علیہ السلام کے لیے تو کوٹ ہو جاتی ہیں، لیکن امام حسن کے لیے کمتر ہو پاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی معرفت کے عنوان سے خود ان کے دور میں بھی اور ان کے بعد کے دور جو آج تک کا دور ہے، اس میں بھی ایک خاص زاویے کے بعد مثلا آپ کے صلح کے سلسلے کے علاوہ کوئی اور پہلو ہم ڈسکس نہیں کرتے، جبکہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کا ہر نقطہ اور ہر پہلو اور ہر آن اس لائق ہے کہ انسان اس سے ہدایت حاصل کرے۔ امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں اور چاہے سکوت اختیار کریں۔ یہاں تفسیر صرف جنگ یا صلح نہیں ہے، یہاں ہر عمل ہے، یعنی اگر امام کھڑے ہوں تب بھی لوگوں کے لیے حجت ہے اور امام ہیں، امام بیٹھے ہوں تب بھی حجت اور امام ہیں۔ صرف اس عنوان سے نہیں کہ جنگ کریں اور صلح کریں،
بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ان دونوں سے صادر ہو بعنوان امام ہے. اب جو وہ کر رہے ہیں وہ سب کا سب امت کے لیے ایک طرح سے چراغ ہدایت ہے اور ایک طرح سے عمل کا ایک نمونہ ہے جس کے اوپر چل کر امتی کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتا ہے. امام حسن علیہ السلام حسن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عقل مجسم ہو جاتی تو وہ حسن ہوتی. یہ عربی کی تعبیر مجسم ہو جاتی ہے تو حسن ہوتی، یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ عقل کیسی ہوتی ہے، یعنی عقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے، اس کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن کوئی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اس کا کوئی پیکر نہیں بنا سکتے. مثلا محبت کا آپ پیکر نہیں بنا سکتے. آپ محبت کا ایک فرد جو جس کے اندر بہت محبت ہو اس کو تشبیہ دیتے ہیں محبت سے، جیسے آپ کہتے ہیں ماں کو محبت کا پیکر کہتے ہیں مثلا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ رحمت للعالمین ہیں، محبت ہے پوری عالمین کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا پیکر ہم کہہ دیتے ہیں. تو اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ رحمت اگر واقعاً جسم اختیار کر لیتی تو وہ کیسی ہوتی، رسول اکرم اس کے لیے بہترین مثال ہے. وہی رسول اکرم کہہ رہے ہیں اگر عقل جسم اختیار کر لیتی، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ عقل کیسی دکھتی ہے تو حسن کو دیکھو. یعنی امام حسن عین عقل ہیں، خداوند عالم جو عین عقل ہے اور خالق عقل ہے، اس نے امام حسن کو ایسا بنایا کہ وہ ان کو عقل مجسم بھی کہا جا سکتا ہے. یہ جملہ امام حسن کی عظمت کی طرف گواہی دیتا ہے. تو آپ اسی طرح حسن کے سلسلے میں امام حسن علیہ السلام کو حسن و جمال کے سلسلے میں ملتا ہے تاریخ میں کہ جب آپ کہیں سے گزرتے تھے تو لوگ کھڑے دیکھتے رہتے تھے، بازار تعطیل ہو جاتے تھے، آمد و رفت رک جاتی تھی. خصوصاً جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اپنے صحن خانہ میں بیٹھ کر یا گھر کے باہر دروازے پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگوں کی آمد و رفت کوچے میں رک جاتی تھی. لوگ کھڑے ہو کے مبہوت آپ کو دیکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اس طرح کے حالات ہو جاتے تھے کوئی موو نہیں کر پاتا تھا، کوئی چل نہیں پاتا تھا. اور امام حسن جب متوجہ ہوتے تھے کہ میری وجہ سے لوگ اس طرح سے رک گئے تو آپ اٹھ کر اندر چلے جاتے تھے. تو اس طرح کی جو شخصیت ہو اس کا ہر عمل اس لائق ہے کہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. آپ کو کریم آل محمد کہا گیا ہے، آپ کی جو صفات ہے، آپ کا نام حسن ہے، نام حسن بھی خداوند عالم کی طرف سے انتخاب شدہ نام ہے، اور یہ پہلا نام ہے تاریخ عرب میں جو حسن، ایسا نہیں کہ حسن کلمہ موجود نہیں تھا عرب میں، حسن کلمہ موجود تھا لیکن نام حسن نہیں ملتا. پوری تاریخ عرب میں پہلا نام کسی شخص کا اگر حسن رکھا گیا تو وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام ہے، اور خدا نے انتخاب کیا یہ نام آپ کے لیے. اور اسی طرح آپ سے کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے تو حسن کی تصغیر کے عنوان سے امام حسین کا نام حسین رکھا گیا. اسی طرح آپ کا لقب آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے، لیکن القاب بہت ہیں. آپ کو سید کا لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے دیا ہے، حتیٰ عامہ نے اس کی تصریح کی ہے، اسد الغابہ میں بھی اس کی تصریح ہوئی ہے کہ امام حسن کو سید کا لقب، سردار کا لقب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عطا فرمایا ہے. اسی طرح آپ کو کریم آل محمد کہا گیا ہے. کریم آل محمد کا مطلب کریم میں اور سخی میں بہت فرق ہوتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جس سے جو بہت دیتا ہے، کریم بھی وہی ہوتا ہے جو بہت دیتا ہے. فرق کیا ہے کہ سخی وہ ہے کہ جب اس سے مانگو تب وہ دیتا ہے، اور کریم وہ ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے. آپ کو کریم آل محمد کہا گیا. اس جملے کی ہم شاید صحیح سے ہم ایکسپلین بھی نہ کر پائیں اور شاید حق ادا نہ کر پائیں. کریم خالی کہا ہوتا تو شاید اتنا اہم یا اس طرح بالاخره اس کی معنی تو ہیں لیکن ہم شاید اس کی اہمیت کو شاید اس طرح سے نہ سمجھ پاتے. لیکن کریم آل محمد کہا گیا ہے آپ کو، یعنی آل محمد میں سب سے کریم. دیکھیں ایک دفعہ ہے آپ کے جس خاندان میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، مثلا سب 5ویں پاس ہوں، وہاں کوئی آدمی اگر گریجویشن کر لے اور کہا جائے کہ اس خاندان میں سب سے پڑھے لکھے آدمی، تو کوئی بہت بڑا امتیاز نہیں کیونکہ اس خاندان میں کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. لیکن ایک خاندان ہے جہاں سب IAS ہیں مثلا، وہاں ایک شخص آ کر ایسی علمی حیثیت حاصل کرے کہ لوگ کہیں اس پورے خاندان میں سب سے پڑھا لکھا ہے، تو آپ اس کی اہمیت علمی سمجھیں کہ جہاں سب IAS IPS لیول کے علم رکھنے والے ہیں دنیاوی لحاظ سے، وہاں یہ فرد اگر سب سے پڑھا لکھا ہے تو اس کے پاس کتنی علمی صلاحیت ہوگی. تو جہاں مثال کے طور پہ سب حسین ہوں، ایک خاندان ہے جہاں لوگ حسین نہیں ہیں، مثلا دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، وہاں اگر کوئی بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے، معمولی صورت کا بھی پیدا ہو جائے، لوگ کہیں گے خاندان میں سب سے حسین ہے، تو وہاں کمپیریزن غلط کمپیریزن ہے. لیکن اگر پورے خاندان میں سب خوبصورت ہوں، کہا جائے اس خاندان کا سب سے حسین ہے،
تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کا حسن و جمال کوئی بالکل الگ بات ہے۔ تو اب جہاں جناب ابو طالب کی سخاوت ہو، جہاں جناب ہاشم کی سخاوت ہو کہ انہوں نے ان کو ہاشم کہا ہی اسی لیے گیا کہ انہوں نے پورے عرب کو اور زوار کو اس طرح سے کھلایا اور اس طرح سے کہ پورا مال خرچ کر دیا ان کے اوپر زائرین کے لیے، جہاں عبد المطلب کے کرم مشہور ہو، جہاں رسول اکرم جیسا کریم ہو، جہاں امیر المومنین جیسی شخصیت ہو کہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ 1000 سے زیادہ غلام خرید کر آزاد کیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، خود محنت کر کے پیسے اکٹھا کیے اور اس سے غلام خریدے اور آزاد کیے، جہاں امام حسین ہوں، جہاں امام زین العابدین ہوں، وہاں اگر کسی کو کریم کہا جا رہا ہے، ان کے درمیان بھی یہ کریم ہے، تو اس کا کرم کتنا زیادہ ہوگا۔ آپ کی تاریخ میں ملتا ہے، سیرت میں ملتا ہے کہ کم سے کم 2 بار، عامہ و خاصہ سب نے اس کو لکھا ہے کہ کم سے کم 2 بار آپ نے اپنا سارا مال لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور دعوت عام دی کہ جس کو جو لے جانا ہے میرے گھر سے لے جائے، حتیٰ اپنا لباس، اپنا گھوڑا، اپنی ہر وہ چیز جو آپ کی ملکیت تھی وہ آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ زندگی میں 2 بار آپ نے یہ کام کیا، اور 2 بار آپ نے نصف کے اوپر لوگوں سے معاملہ کیا کہ آدھا میرے پاس رہنے دو اور آدھا تم لے جاؤ۔ یہ کرم کی اعلیٰ ترین مثال ہے آج آپ کو تاریخ میں، اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت چھوٹی سی کوئی مقدار تھی امام نے دے دی۔ امام کے پاس، امام چونکہ امام کے پاس باغات تھے اور امام کے پاس تجاری معاملات تھے، لہٰذا مال دنیا کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ اچھا خاصا مال رکھتے تھے، اور اس کو انفاق کرنا اس طرح سے کہ جتنا ہے سب لے جاؤ، اس کے لیے بہت بڑا متقی اور پرہیزگار اور کرم والا دل چاہیے، جو امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے۔ جزاک اللہ آقا، کیونکہ یقیناً ہم پوری عالم اسلام اگر تربیت حاصل کرتا ہے تو وہ رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ ان کی ذات بابرکت سے، لیکن اس کے بعد اگر بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور خصوصاً امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت ہے، اور خصوصاً وہ واقعہ بھی میں چاہوں گا پھر بھی لوگوں کی نظر ثانی ہو کہ جب امام رسول اللہ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے تو کس طریقے سے جناب شہزادی پوچھتی تھیں ان سے اس بارے میں۔ دیکھیں واقعاً آپ کا اشارہ بہت اچھا ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو جناب شہزادی سلام اللہ علیہ تربیت کر رہی تھی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ امام ہیں، لیکن بہرحال جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی مقام عصمت اعلیٰ کے اوپر ہے، لہٰذا اس ظرف سے اس طرح کے گوہر اور اس طرح کے در نایاب وجود میں آئے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کی طرف خصوصاً امام حسن کے لیے واقعہ بہت مشہور ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ بہت کم سنی میں امام حسن کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ انسان عام طور سے اس کو ذکر نہیں کرتا، اس واقعہ تو پھر بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ انشاءاللہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے اس طرح سے تربیت کی تھی کہ بہت کم سنی میں بھی امام حسن علیہ السلام پورے مطالب وحی جو پیغمبر نقل کرتے تھے مسجد میں، جس کے سلسلے میں اگر آپ تاریخ اصحاب میں دیکھیں تو بہت سے اصحاب آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بہت کبیر السن ہیں، اور وہ فرمایا کرتے تھے پیغمبر جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا 30 سال میں ان کو ایک سورہ سمجھ میں آیا ہے، اس کے مقابلے میں ایک بچہ جس کی عمر ابھی 18 مہینے ہے، یا بعض روایات میں 22 مہینے یا 28 مہینے ہے، یعنی 2 سال یا تھوڑا سا بھی عمر زیادہ ہے، یہ پوری کلام پیغمبر کو درک کرتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کر لیتے تھے، اور آ کے شہزادی سلام اللہ علیہ کو پوری حدیث، پوری وحی، پوری آیت آ کر سناتے تھے کہ آج نانا نے مسجد میں یہ فرمایا۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہ نے یہ بات جب امیر المومنین علیہ السلام کو بیان کی تو امیر المومنین نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک دن حسن کی زبان سے پیغمبر کی بات کو سنوں، اور ایک دن آپ مسجد سے تھوڑا پہلے تشریف لے آئے اور آ کر گھر میں رک گئے اور بیٹھ گئے ایک طرف کہ امام حسن جب آ کر بیان کریں تو سن سکے۔ امام حسن جب گھر میں والد ہوئے، اپنی والدہ کو سلام کیا اور اس کے بعد حدیث پیغمبر کو یا وحی کو یا آیت کو بیان کرنے لگے۔ بیان کرتے کرتے آپ نے ایک جملہ کہا، یہ بہت اہم ہے جملہ۔ بیان کرتے کرتے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مادر گرامی آج بیان کرتے وقت مجھے لکنت محسوس ہو رہی۔ لکنت محسوس یعنی یہ مطلب نہیں ہے، یعنی مجھے بیان کرنا سخت معلوم ہو رہا ہے، الفاظ کی ترتیب میں مجھے سختی معلوم ہے، گویا امام نے خود وجہ ہی بتایا، گویا میرے بابا یا مجھ سے بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا شاید میرا سید، شاید میرے سید سے مراد یعنی سردار ہے، یہاں باپ کے لیے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے،
بڑے کے لیے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، بزرگ کے لیے بھی ترجمہ ہوتا ہے. لیکن اگر اب اس کی گہرائی کو، امام نے کتنا عظیم جملہ فرمایا. امام نے فرمایا کہ شاید میرا سید مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے گمان ہو رہا ہے کہ میرا سید مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس کے دیکھنے کی ہیبت یہ کہ مجھے نہیں دکھ رہا ہے وہ، لیکن میں محسوس، یعنی کتنا آپ کو احساس تھا وجود امیر المومنین کا یا اپنے بزرگ کا کہ سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی آپ درک کر رہے تھے اور آپ کو اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا. یہ جملہ ہم صرف اگر والدین کے لحاظ سے دیکھیں اس تربیت کے پہلو سے، کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر بزرگ سامنے ہو تو انسان جن مطالب کو جانتا ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، اس کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس طرح سے بولے اور اس طرح سے سنبھل کے بولے. اب اگر اس کو ہم لے آئیں کہ انسان باپ کے سامنے کس طرح گفتگو کرے، یہ تو درس سنا رہے تھے، رسول کی بات بتا رہے تھے، امیر المومنین چھپ کے سن رہے تھے، لیکن آپ کو احساس ہوا کہ کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو آپ نے اپنی الفاظ کو ترتیب میں آپ کو دقت محسوس ہوئی اور آپ نے فوراً کہا کہ مجھے گویا میرا بڑا دیکھ رہا ہے. اب اس سے ایک تربیت کا پہلو یہ ملتا ہے کہ اگر بزرگ سامنے ہو تو ہمیں الفاظ کے سجاوٹ کس طرح رکھنی چاہیے، ہمیں کس طرح سے اس کے سامنے پیش آنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر اگر ہم اس کو عرفان کی منزلوں میں لے جائیں تو آپ سوچیں کہ اگر بڑا دیکھ رہا ہے اور محسوس کر لے کوئی ذات، اپنے بزرگ کو احساس کر لے، تو پھر اس کی زبان میں لکنت اس لحاظ سے آتی ہے کہ وہ الفاظ کو ٹھہر کے سوچ سمجھ کے رکھتا ہے کہ بزرگ مجھے دیکھ رہا ہے. اب اس کو ہم تھوڑا سا اور اوپر لے جائیں اور سوچ لے کوئی انسان کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اسے یقین ہو جائے. یہی چیز امام حسن کے کردار میں ہم کو ملتی ہے کہ جب آپ وضو کے لیے پانی سامنے آتا تو آپ کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جیسے امیر المومنین کے لیے ملتا ہے، جیسے امام حسین کے لیے ملتا ہے. رنگ متغیر ہو جاتا تھا. کیوں متغیر ہو جاتا تھا؟ کیونکہ اس کی بزرگی کا احساس ہو جاتا تھا. یا علیہ باللہ یہ مسئلہ نہیں کہ گناہ گار ہے، عام گناہ، یہ امام حسن کی بات ہو رہی ہے، امام امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے، جہاں شائبہ بھی نہیں ہے گناہ کا، تصور بھی نہیں ہے گناہ کا، حتی سہو و نسیان کا تصور نہیں ہے. وہ صرف بزرگی کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ کتنا عظیم ہے، اس لیے میرے جسم پر آشا ہو رہا ہے، اس لیے میرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کا یہ واقعہ تربیت کے لحاظ سے، خدا شناسی کے لحاظ سے، مقام والدین کو سمجھنے کے لحاظ سے، امام کو سمجھنے کے لحاظ سے ایک عظیم واقعہ، ایک بہت چھوٹا سا ایک بچے کا واقعہ نہیں ہے. اس کے اندر نہ جانے کتنے نکات ہیں کہ اگر انسان صرف اسی واقعے کو اپنے زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی زندگی کے عمل کے لیے، تو انسان بہت اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اگر اب ولادت کی ہم اگر بات کریں کہ جب بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ کے ہاں بطور ایک بیٹے کے ولادت ہوئی ہے، تو اس وقت رسول اللہ نے کیا عمل انجام دیے؟ خصوصاً ہم لوگوں کے لیے ایک عبرتناک ہوتا ہے کہ ہم جیسے بچہ پیدا ہو تو وہ سارے عمل جو کیے رسول اللہ نے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. دیکھیں تاریخ میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کو تقریباً سب نے 15 رمضان کو لکھا ہے کہ 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی. اور نامگزاری کے سلسلے میں بھی جب امیر المومنین نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین پر سبقت نہیں کروں گی. اور امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے پیغمبر پر یعنی رسول کے اوپر سبقت نہیں کروں گا. اور جب رسول اکرم ظاہراً رسول اکرم تھوڑا باہر تھے کہیں، لیکن جب وہ آئے اور آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے جبرائیل کا، اور آپ نے فرمایا کہ میں خدا پر سبقت نہیں کروں گا. جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ کے پھر نام کی پوری کہ آپ کے نام، چونکہ جناب امیر المومنین کو آپ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی، لہٰذا آپ اس بچے کا نام امام جناب ہارون کے بچے کے نام، بچوں کے نام پر رکھیے. لہٰذا شبر کے نام پر شبر ظاہراً اصل تلفظ ہے، چونکہ عمرانی ہے لہٰذا عرب میں آ کر تھوڑا سا ممکن اس کا تلفظ چینج ہو جائے. اور شبر کے معنی حسن و نیکی ہوتا ہے، لہٰذا عربی میں آپ کا نام حسن رکھا گیا. اور یہ تاریخ عرب میں پہلا نام ہے جو حسن رکھا گیا. بعد میں روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا امام حسن علیہ السلام کا، اور سر کے بال مونڈے اور اس کے برابر کی چاندی تصدق کی. اور عامہ نے بھی اس چیز کی تاکید کی ہے کہ امام حسن کے عقیقہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے عقیقے کو سنت قرار دے دیا. اور یہ سنت مؤکدہ ہے اور ہر ایک کو اس کو انجام دینا چاہیے. واجب نہیں لیکن سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی پیغمبر نے اس کو تصریح کی ہے کہ یہ کرنا چاہیے. اور آپ نے وہ دعا عقیقہ جو باقاعدہ آج رائج ہے، جو لوگ عقیقہ کرتے ہیں، اس میں یہ دعا بھی رسول اکرم نے امام حسن کے عقیقے کے لیے پڑھی تھی، اور وہی دعا آج ہم
اور جب عقیقہ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں. تو عقیقہ سوال یہاں پہ عقیقے سے ریلیٹڈ، کیونکہ احکام کا ایک پروگرام ہے اور اسپیشل کیونکہ آج صفت اکبر کی ولادت کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں، یہ عقیقہ کے علاوہ بہت سارے ہمارے، کیونکہ عقیقے کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں آ جائیں یا فلاں آ جائیں، بہت سارے سوال بھی آتے ہیں کہ عقیقہ مطلب ایک بہت بڑا فنکشن اور اس فنکشن کے ساتھ عقیقہ کرنا، تو یہ اس عقیقے کو کس طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، اسلام نے جو احکامات جاری کیے ہیں اس میں بہت سادگی رکھی تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سارے عمل بہت سادگی سے تھے. البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پروگرام نہ کریے، جشن نہ بنائیے، لوگوں کو نہ بلائیے، بالکل کریے، لیکن اسلام نے ہر عمل کو سادہ رکھا تھا. اور سادہ رکھنے کا ہدف یہ ہے کہ اولاً ہر ایک کر سکے. دوسرا، جب دیکھیں اگر آپ کو خالی ایک جانور ذبح کرنا ہو، عقیقہ ایک جانور کا ذبح کرنا ہے بچے کی سلامتی کے لیے، بہتر یہ کہ لڑکا کے لیے دمبا ذبح کیا جائے یعنی بکرا یا اس گوسفند ذبح کی جائے، اور لڑکی کے لیے بکری یا اس مؤنث بھی ذبح ہو سکتی ہے. البتہ بعض علماء نے تاکید کی کہ دونوں کے لیے نر جانور قربان کیا جانا زیادہ بہتر ہے. یہ ایک رسول اکرم کی سنت ہے، اور اس گوشت کو ایک حصہ اس داعیہ کو دیا جائے جو مدد کرتی ہے خاتون کی، ایک حصہ جو ہے وہ مومنین کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ فقیر و فقراء و مساکین کے لیے ہے. اور عقیقے کے گوشت کے سلسلے میں یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ سوائے والدین کے جو کراہت، ان کے لیے بھی کراہت ہے، حرمت نہیں ہے، صرف سوائے والدین کے کسی کے لیے بھی اس کا گوشت کھانا مکروہ نہیں ہے. یعنی جو زیر کفالت ہیں باپ کے، بس وہی، اور جو اس کے سگے رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ باپ، ماں، دادا کے لیے بھی حتیٰ کراہت کے علماء متفق نہیں ہے، لیکن حد سے اگر یہ تجاوز کرے گا تو دادا اور مثال کے طور پر دادی تک جائے گا، وَإِلَّا اپنے آپ میں وہ بھی مکروہ ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے. تو یہ اسلام نے جو آسانی رکھی تھی، ہم پروگرامز کے ذریعے، فنکشنز کے ذریعے، اپنے اوپر لائبلٹیز کے ذریعے اس پروگرام کو اتنا اہم اور اتنا زیادہ اہم سے مراد یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ برڈن بنا دیتے ہیں کہ جو اصل سنت جو ہے وہ رہ جاتی ہے. پیغمبر نے 7ویں دن عقیقہ کیا، اب ہم کو اگر ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. اب ہم انتظار کریں کہ ایک فنکشن کریں گے، سب کو بلائیں گے، تو اب ظاہر سی بات ہے انسان پھر اس میں اپنے اکنامی کو دیکھے گا، اپنے فائنینس کو دیکھے گا، اپنے سارے مسائل کو دیکھے گا، کسی کو چھٹی ہے کسی کو نہیں ہے، سنڈے کا دن ہو یا خوشی کا دن ہو، سارے مسائل دیکھتے دیکھتے اصل سنت سے ہم دور ہو جائیں گے. اسی طرح شادی کا مسئلہ ہے، اسی طرح دیگر مسائل ہیں. اسلام نے جس چیز کو سادہ رکھا تھا ہم نے خود سے اپنے لیے برڈن بنایا ہے. اس میں بھی کیونکہ عقیقے سے ریلیٹڈ ہے یہ عقیقہ، مثلاً اب جیسے سوال ہوتا ہے کہ عقیقہ سنت مؤکدہ ہے اور کوئی ایسی تاریخ پڑ جائے جس میں کسی امام کی شہادت ہو مثلاً، تو اس کو خوشی سے تعبیر کرنا ہے یا اس تاریخ میں بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے؟ نہیں، اس سے عقیقے کا تعلق خوشی سے بہرحال نہیں ہے، ایک سنت ہے. اگر امام کی شہادت کے دن ہو اور آپ اس گوسفند کو ذبح کر کے پھر مومنین میں تقسیم کرا دیں، حتیٰ مجلس کے بعد بھی تقسیم کرا دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. چلیے آغا، کیونکہ اب ہم امام حسن علیہ السلام کی بات کریں، ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے خصوصاً رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، تو یہ جو سید کا جو لفظ ہے تو اس پہ جو لوگوں کا اکثر سوال بھی ہوتا ہے کہ کس طریقے تمام جو صحاب رسول ہیں ان کے بھی سردار ہوں گے اور جو اور لوگ ہوں گے جو نبی ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، ان کے بھی سردار ہوں گے. دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کے لیے جو حدیث اور امام حسن امام حسین دونوں کے لیے ملی ہے، سید شباب اہل الجنہ یعنی سب کے سردار ہوں گے. آپ نے پھر تصریح کی، اور ان کے والد اور والدہ ان سے بہتر ہیں، پس ان دو کے علاوہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ. یہ حدیث ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے، وقت بالکل اجازت نہیں تھا. لائیو ٹرانسمیشن سے جڑے ہیں ہم آپ لکھنؤ اسٹوڈیو سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی. ہم خصوصاً آج گفتگو کر رہے تھے سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، اور یقیناً کیونکہ ہم جب ولادت منا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر امام شناسی، دین شناسی اور تمام وہ مطالب ہوتے ہیں جن کو ہم درک کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً وقت کے امام کے لیے، جہاں ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو جانیں، پہچانیں اور ان کی بتائی ہوئی تمام ان باتوں پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر کچھ اور گفتگو کریں گے. آئیے دعا کرتے ہیں وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے. اللہم اجل ولیک الفرج.